آج کا دن جو ہے بڑا سینسٹیو تھا. ہڑتال کی کال وہ کتنی کامیاب یا ناکام تھی. پنجاب کابینہ نے باقاعدہ طور پہ اب اس کی اپروول بھی دے دی ہے. اس جماعت کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے. جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی، ان کی جانب سے ایک پہلا قدم اٹھایا گیا ہے وفاق سے ریلیٹڈ. پاکستان اور افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، ایک تیسرے ملک کی انٹری ہوئی ہے بیچ میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں، اور بلکہ میں تو کہوں گا پچھلے 5 گھنٹے کی اہم ترین خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، کیونکہ آج کا دن جو ہے بڑا سینسٹیو تھا. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے بات کی تھی کہ ہڑتال کی کال اور نماز جمعہ کے بعد کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ذرا میں بات کرنا چاہوں گا. اپڈیٹس دیں گے آپ کو کہ یہ جو ہڑتال جو اناؤنس کی گئی تھی کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر، وہ کتنی کامیاب یا ناکام تھی، اس کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ویڈیو میں آگے چل کے میں جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی، ان کی جانب سے ایک پہلا قدم اٹھایا گیا ہے وفاق سے ریلیٹڈ، یعنی کہ اسلام آباد سے ریلیٹڈ ایک پہلا قدم اٹھایا گیا ہے. میں اس کو ذرا اینالائز کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے کچھ اس کے بارے میں بھی کچھ نئی اپڈیٹس آئی ہیں، اور ایک تیسرے ملک کی انٹری ہوئی ہے بیچ میں، کچھ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. اچھا جی، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر یہ خبر دے دی تھی کہ تحریک لبیک سے میری بات ہوئی تھی. کل رات کو آدھی رات کو میری ان سے گفتگو ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ جی ہم نے کوئی باقاعدہ قسم کی کوئی ہم نے احتجاج کی کال نہیں دی گئی. جبکہ یہ جو پوسٹر آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف واٹس ایپ گروپوں میں اور سوشل میڈیا سرکلز کے اوپر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا تھا. کچھ یوٹیوبروں نے بھی جو ہے وہ بلا وجہ اس کی اڑائی بھی تھی کہ جناب کوئی بہت بڑا احتجاج ہونے لگا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، ہمارا جو صبح ویلاگ ریلیز ہوا تھا میں نے آپ کو اس میں بتا دیا تھا کہ ان کی جانب سے کسی قسم کی احتجاج کی کال نہیں دی گئی. اب میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پہلے انفارمیشن جو ہے اس کو ری چیک کیا کریں، ری کنفرم کیا کریں. اب اس کی وجہ سے صرف 1 منٹ کے لیے ذرا سوچئے. اب مجھے پتہ لگا کہ بہت سے کالجز یونیورسٹیز کی کلاسز جو ہیں وہ آن لائن کر دی گئی ہیں، کئی جگہوں کے اوپر چھٹیاں دے دی گئی ہیں. آج کئی پیرنٹس کے حوالے سے مجھے پتہ لگا، ظاہری بات میں خود بھی ایک باپ ہوں، تو ہمارے مختلف پیرنٹس کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. انہوں نے سے کئیوں نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا کہ جی پتہ نہیں کوئی احتجاج کی کال ہے، سڑکوں کے اوپر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا. تو نہ تو کوئی ایسا ہے کوئی احتجاج ہوا، اور اگر کسی عنصر کی جانب سے یا کسی تنظیم کی جانب سے اس کا کوئی پلان بھی کیا گیا تھا تو وہ بری طرح فلاپ ہوا، کیونکہ کسی قسم کا کوئی احتجاج کم از کم جو پنجاب کی حد تک اگر میں بات کروں تو وہ ریکارڈ نہیں کیا گیا. یہ ایک تصویر میں آپ کو یہ اسکرین پہ دکھانا چاہوں گا، یہ ذرا دیکھیے گا. یہ داتا دربار کے باہر پولیس کی نفری جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی تھی. اب اس کے اندر جو ایک مطلب اپروکسیمیٹلی کوئی 9 پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو 9 میں سے 5 جو ہے وہ اپنے موبائل کے اوپر جو ہے وہ مطلب بزی ہیں، یا پتہ نہیں گیمیں کھیل رہے ہیں یا ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن مطلب یہ صورتحال تھی کہ ایک بیچارہ پولیس والا جو ہے وہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے انتظار کر رہا ہے کہ اسی ہن جانا کہ تھے کی کرنا ہے، ہونا ہے کوئی احتجاج ہونا ہے کہ نہیں ہونا. سو کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوا. ایوری تھنگ واز ایبسلیوٹلی نارمل. لیکن اس کے باوجود مجھے پتہ لگا کہ لاہور کے داخلی اور خارجی راستے جو ہیں ان کے اوپر بھی بڑی بھاری نفری جو ہے وہ کھڑی کی گئی تھی. کچھ اطلاعات کے مطابق تو ان کو بند بھی کیا گیا تھا، لیکن کچھ کے مطابق صرف نفری کھڑی کی گئی تھی تاکہ کوئی ایسا جو ہے کوئی ڈسرپشن جو ہے وہ نہ ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ لیکن جہاں پہ پنجاب کے اندر یہ ساری صورتحال تھی، وہیں پہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے گورنمنٹ لیول کے اوپر، سرکاری لیول کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ احتجاج کریں. اب میرا صرف ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جس جماعت کے لیے آپ، یعنی کہ تحریک لبیک کے لیے آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، وہ خود نہیں احتجاج کر رہے، لیکن آپ ان کے لیے جو ہے احتجاج کریں. اور اس کے بعد آپ جس جماعت کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اس جماعت کے اوپر پنجاب کے اندر جو ہے وہ پابندی لگانے کی جو کارروائی ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو میں آپ کو آلریڈی 2 دن پہلے بتا چکا تھا کہ جناب یہ سلسلہ ادھر چلنے لگا ہے. اور وہی ہوا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے باقاعدہ آج اس سلسلے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب کابینہ نے باقاعدہ طور پہ اب اس کی اپروول بھی دے دی ہے کہ ہاں جی اس سلسلے کو جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا جائے، اس کے اوپر اس جماعت کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے. دوسرا، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق، کیونکہ ہم لوگ اس وقت شام کے ٹائم پہ ریکارڈ کر رہے ہیں، فی الحال پلانڈ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف شہروں سے جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ پلان ضرور کیا گیا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا. لیکن میرے خیال میں آئی ٹرائی کہ میں نیکسٹ ویلاگ کے اندر آپ کو اپڈیٹ دے سکوں کہ وہاں پہ بھی اگر نکلے تو کتنی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نکلے، کیونکہ یہ احتجاج دوبارہ کسی اور جماعت کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تھا.
تو اب مجھے نہیں پتا، میرے خیال میں تو سہیل آفریدی صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چلیں ان کی پارٹی کا پریروگیٹو ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس فائن، کیونکہ اسی جماعت کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی اسی طرح ہی سب کچھ کیا ہوا ہے. سو یا تو آپ کا ٹریک ریکارڈ بڑا صاف ستھرا ہونا کہ آپ نے جناب کوئی ڈنڈا نہ اٹھایا ہو، کہ ان کے بندے نہ زخمی ہوئے ہوں، نہ شہید ہوئے ہوں. آپ کی اپنی جماعت نے اس کے اوپر پابندی بھی لگائی تھی. اسی تحریک لبیک پہ آپ نے خود بھی پابندی لگائی تھی. اسی تحریک لبیک کے حوالے سے اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر تھے. آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو ایکچولی فواد چودھری، کہ فواد چودھری اس وقت حکومت میں تھے. ان کا تب بھی تحریک لبیک کے حوالے سے یہی موقف تھا، اور میں پچھلے 3-4-5 دن کے اندر جو میں نے ان کی ٹویٹس دیکھی ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے، کنسسٹنٹلی اپنا انہوں نے ایک ہی پوائنٹ آف ویو رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہیں جی اس جماعت کو جو ہے وہ بائی فورس ہی اس کو ہینڈل کیا جانا چاہیے. تو آپ کے اس وقت مطلب آپ کی حکومت نے بھی بالکل ایکسٹریم سٹیپس لیے تھے، چاہے وہ ان کو ڈنڈے کے زور سے ہینڈل کرنے کے حوالے سے ہو، یا ان کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے ہو، یا ان کو شرپسند عناصر کہنے کے حوالے سے ہو. عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں اپنے بطور پرائم منسٹر ویڈیو پیغام جاری کرنے میں، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم کسی طرح جو ہے مسلح جتھوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے. تو جب عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم مسلح جتھوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونے جا رہے تھے، تو پھر آج کا وزیر اعظم یا آج کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کس طرح مسلح جتھوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو؟ جو اسٹیٹ پالیسی آپ کے لیے تھی وہی اسٹیٹ پالیسی ان کے لیے بھی ہے. واٹس دی ڈفرینس؟ ہاں، جس طرح مثال کے طور پہ میں اس کی ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ کا طالبان کے حوالے سے موقف ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے سے ڈفرینٹ ہے. میں یہاں پہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ ماضی میں بھی جب ایون وہ گورنمنٹ میں نہیں بھی تھے، میں بات کر رہا ہوں مشرف دور کی، 2008 9 10 11 12 13، میں ان سالوں کی بات کر رہا ہوں. ان کا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ جی طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. اس کی وجہ سے ان پہ کرٹیسزم بھی ہوا، کسی نے انہیں طالبان خان کہا، کسی نے طالبان سمپتائزر کہا، بہت مختلف قسم کے نام جو ہے وہ ان کو دیے گئے. لیکن ان کا ایک ان کی پالیسی ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. ہاں، دیگر جماعتوں کا البتہ چینج ہوتا رہا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک زمانے میں خود بھی مذاکرات کی حامی رہی ہوئی ہے، لیکن اب جب سے وہ حکومت میں ہے اور ان کی حکومت کے اندر جو ہے وہ طالبان کے اگینسٹ ایکسٹریم جو ہے وہ اسٹیپ اٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں ان کو کچلنا ہوگا، یہ ٹی ٹی پی کو نہیں برداشت کیا جائے گا. سو دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین. لیکن اس معاملے میں ٹی ایل پی کے معاملے کے اوپر آپ نے خود بھی یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. سو مجھے بڑا عجیب لگا کہ مطلب اگر یہ حکومت کرے تو آپ اس کے اگینسٹ احتجاج کرتے ہیں، لیکن آپ جب حکومت میں تھے تو آپ بھی سب کچھ یہی سارا کچھ کر رہے تھے. دیر از نو ڈفرینس. ایک ہی چیز تھی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مزید جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی، میں ایک اور چیز اسٹارٹ میرے سامنے آیا کہ پنجاب بھر میں 42,000 پولیس اہلکار جو ہے وہ احتجاج کے پیش نظر جو ہے وہ تعینات کیے گئے. 42,000. اندازہ کریں آپ. اب ایک ایسا احتجاج جس کی کال ہی موجود نہیں تھی. میرے لیے تو حیرانگی کی بات یہ ہے. اور ذہن میں رکھیے گا جب ہم یہ کہتے ہیں نا 42,000 اہلکار، تو 42,000 اہلکار یہ نہیں ہوتے کہ رجسٹر کے اوپر جو ہے نا ان کا صرف ٹک مارک ہوتا ہے کہ ہاں جی آ گیا ڈیوٹی دے، محمد بوٹے آ گیا تو، ہاں جی محمد اشرف آ گیا، ہاں جی سر. صرف حاضری نہیں لگ رہی ہوتی، آپ ان کو مختلف سپاٹس کے اوپر جو ہے وہ تعینات کرتے ہیں. ان کے لیے ٹرانسپورٹ ارینج ہوتی ہے، ان کے لیے کھانا ارینج ہوتا ہے، اینڈ یو پک دیم اپ فرام ادر سینسٹیو سپاٹس. یہ نفری کہیں نہ کہیں سے تو اٹھائی جاتی ہے نا، جہاں پہ وہ آلریڈی ڈیوٹی کر رہی تھی وہاں سے آپ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کسی اور جگہ پہ، کسی چوک کے اوپر، جس طرح میں بتا رہا تھا داخلی اور خارجی راستے، ان جگہوں کے اوپر جا کے آپ ڈپیوٹ کرتے ہیں، یا اور زیادہ سینسٹیو بلڈنگز کے اوپر یا پوائنٹس کے اوپر یا شخصیات کے ساتھ اگر یہ وہ ہوتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں جی آج کے دن کے لیے آپ ذرا ادھر موو کر جائیں. سو میں یا تو مجھے لگا کہ اوور کاشس اپروچ جو ہے وہ کر لی گئی، یا ماضی کے اندر آبویسلی اگر ٹریک ریکارڈ بھی دیکھا جائے تو اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ دھیان رکھا اس چیز کا کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ لگے کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی اور لوگ جو ہے وہ نکل آئے. لوگ نہیں نکلے، پولیس والے نکل آئے البتہ اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں تو بتایا گیا جی اب تک جو پچھلے بھی ہم نے 2-3 ویلاگس میں آپ کو بتایا تھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب بھر میں 5,100 گرفتاریاں جو ہے وہ اب تک ہو چکی ہیں، اور ٹی ایل پی کے کارکنوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. کل تک یہ تعداد 3400 تھی، اب مزید اس کے اندر جو اضافہ ہو گیا. سو مطلب جس سے کہہ رہے ہیں نا کہ آئرن ہینڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے، کسی صورت جو ہے اب ان کو نہیں برداشت کیا جائے گا. وہیں پہ ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ تنظیمات اہل سنت کی حکومت سے جو ہے وہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اور بیسکلی ان کے مذاکرات اس معاملے کے اوپر ہو رہے ہیں کہ مختلف مدرسے اور مختلف مساجد جو بند کی جا رہی ہیں اس حوالے سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو جو ہے وہ کھولا جائے. اور داتا دربار اور ضلع کچہری چوک کے اوپر جو ہے وہ پولیس کی بڑی بھاری نفری میں نے آپ کو بتایا موجود رہی، اور دکانیں وہاں پہ بند رہیں. سینٹرل ماڈل اسکول سے لوگوں کو پیدل داتا دربار جانے کی اجازت دی جا رہی تھی، اور مظاہرین نے اس جگہ اکٹھے ہونے
کا خدشہ تھا کہ وہ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے. اچھا دوسری بات, وہ جو مذاکرات کی میں بات کر رہا تھا تو اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ صوبے بھر میں جو مساجد بند کی گئی تھیں انہیں اب کھول دیا گیا ہے. اب مختلف نمبرز آ رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تقریباً کوئی 300 مساجد تھیں, کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں ان کی تعداد 30-40 تھی. وی ڈونٹ نو, یہ ایک ابھی کنفرم فگر نہیں ہے. سو آئی ول پٹ دس ڈاؤٹ اوور دیئر کہ کتنی مساجد جو ہیں وہ ایکچولی بند کی گئیں اور کتنے مدرسے جو ہے وہ بند کر دیے گئے. مفتی منیب الرحمان صاحب کی جانب سے جو ہے حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ کریک ڈاؤن جو ہے اسے روکا جائے, اور اگر یہ نہ روکا گیا تو تمام مذہبی قوتوں کو اکٹھا کر کے اپنا معاملہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یعنی سڑکوں پہ جا کے وہ احتجاج کریں گے, وہ یہ بات کر رہے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق مفتی منیب صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر ٹی ایل پی ورسز گورنمنٹ کے اندر جو ہے ایک میڈیٹر کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے. مجھے یاد ہے کہ مرید کے احتجاج سے پہلے ان کا ایکچولی ایک ویڈیو پیغام بھی آیا تھا جس میں انہوں نے ٹی ایل پی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جی جب معاملات جو ہے وہ فلسطین کے عوام یا حماس یا پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے جب وہ ان مذاکرات کے اوپر راضی ہو گئی یا ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے کے اوپر راضی ہو گئی تو پھر ہمارے احتجاج کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا. اور عام پبلک اوپینین بھی جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میری کم از کم لوگوں سے بات ہوئی ہے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھائی جب متعلقہ پارٹیوں کا آپس میں سارا کچھ طے ہو گیا ہے, انہوں نے آپس میں قیدیوں کی جو یرغمالی تھے ان کی ٹرانسفر بھی کر لی ہے, ایکسچینج بھی کر لیا ہے, تو پھر پاکستان میں کس بات کا احتجاج؟ اس بات کی سمجھ نہیں آتی نا, مطلب آپ کا کیا سینس بنتا ہے احتجاج کرنے کا. اچھا دوسرا, آج عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے وہ ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی کے اوپر پابندی کی منظوری دے دی ہے. مذہبی جماعت پر پابندی کی سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے. صوبائی حکومت نے کسی مسجد مدرسے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اب یہ ظاہری بات ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کا ورژن ہے. پنجاب حکومت نے فیصلے کسی مذہبی جماعت یا عقیدے کے خلاف نہیں کیے. پنجاب حکومت نے تشدد پسند گروہ کے خلاف فیصلے کیے ہیں. اب لاؤڈ سپیکر پر اشتعال انگیزی اور قتل و غارت پھیلانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے. لاؤڈ سپیکر بھی صرف اذان اور خطبات کے لیے استعمال ہوگا. یہ مذہبی نہیں انتہا پسند جماعت ہے. اس انتہا پسند جماعت کے تمام بینک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سیل کر دیا جائے گا. اکاؤنٹس کو سیل کرنے کا کام کافی حد تک ہو چکا ہے. عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 400 لاشیں گرنے کا ذکر کیا گیا. پنجاب حکومت پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کرے گی. پنجاب حکومت نے نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اچھا یہ پہلے سے ہوئی ہے, ویسے پابندی کو اس وجہ سے نہیں کی گئی, یہ پابندی پہلے سے ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے محکمہ داخلہ پنجاب کی سفارش پر منظوری دے دی ہے. اسلحے کی نمائش پر مکمل طور پر پابندی ہے. پنجاب میں کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا. پنجاب میں سیاسی یا غیر سیاسی بندے کی سفارش پر اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا. رائٹ. جس کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر اس کو جمع کرا دیں. غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں نے اپنا اسلحہ جمع نہ کرایا تو ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے مقدمات ہوں گے. جن کے پاس قانونی اسلحہ موجود ہے ان کو بھی ہر صورت پولیس خدمت مراکز پر رجسٹر کرانا ہوگا. جو یہ نہیں کرے گا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. مذہبی جماعتیں کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں. ملکی مفاد کے خلاف لائن لینے کا سلسلہ 1 دہائی سے چل رہا ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنا ایک مطالبہ لے کر احتجاج شروع کر دیتا ہے. سڑک کو بند کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. انہیں سڑکیں بلاک کرنے سے روکیں تو وہ قتل و غارت پر اتر آتے ہیں. عام شہریوں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے. غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کی کال دی گئی. ایک ایسا احتجاج جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا وہ کیا گیا. اس کو جماعت نہیں بلکہ گروہ کہا جائے گا. مزید جماعت سے بار بار مذاکرات کیے گئے. ان کو بتایا کہ فلسطینی اس معاہدے کے بعد خوشیاں منا رہے ہیں. پولیس اور ستھرا پنجاب کی گاڑیاں کیا غزہ کی آزادی میں رکاوٹ تھیں؟ آج جمعے کی نماز کے بعد احتجاج کی کال دی گئی تھی. عوام اور تاجروں نے احتجاج کی کال کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے. تو پتہ نہیں کون سی احتجاج کی کال تھی, میں تو لبنا پہ پچھلے 48 گھنٹے تو کن نے کال دیتی ہے. صرف ایک فلائر جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا شروع کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی. بہرحال اچھا میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ نے نا پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جہاں پہ مختلف ان کی وہ تصویریں لگانا, ہر جگہ اپنے آپ کو اوور ایکسپوز کرنا, میں اس کے اوپر بہت بات کر چکا ہوں اینڈ آئی ہیو آلویز کرٹیسائز دیٹ. میرے خیال میں وہ ایک غلط اسٹیپ تھا. سیلاب کی صورتحال بھی جب آغاز ہوئی تو انیشل ڈیز کے اندر انہوں نے بہت غلطیاں کی. وہ جاپان جانا, پھر واپس آنا, لیٹ انٹری کرنا, چیزوں کو لیٹ سنبھالنا, بٹ بیچ میں اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا. ایک تو انہوں نے اپنا ڈریس اپ جو ہے وہ ٹوٹل اس کو چینج کیا. شی بیکیم مور ایکٹیو. تو ون ہیز ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ وہ ایک پازیٹیو تبدیلی تھی. لیکن 2 چیزیں میں مریم نواز کے حوالے سے کہنا چاہوں گا جو انہوں نے بڑے مشکل معاملات جو ہیں اس کے اوپر ہاتھ مارا ہے. آئی مسٹ سے دیٹ. ایک یہ جو غیر قانونی تجاوزات, یہ بڑا ہی کڑوا گھونٹ ہے. یہ ایسا کڑوا گھونٹ ہے کہ جس کو میں جانتا ہوں کہ پچھلے 15-20 سال بلکہ 25 سال سے مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کو ہاتھ مارنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ کے ووٹ بینک کو ہٹ کرتا ہے. اچھا نون لیگ کا ووٹ بینک ویسے بھی کتنا بری طرح ہٹ ہوا ہے میرے خیال میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے باوجود جو ہے بلا تفریق اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا, مختلف شہروں کے اندر کام سٹارٹ کیا. اس سے لوکل ایم این اے ایم پی بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے
کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی سیاست جو ہے وہ گلی محلے تک جاری ہوتی ہے, وہ بڑا ہٹ ہوتا ہے اس بات سے. لیکن مریم نواز کی حکومت نے یہ کام کیا, یہ پیڑا بڑا اوکھا کام تھا جسے کہتے ہیں پنجابی میں, لیکن اس پہ ہاتھ مارا انہوں نے. تو کریڈٹ از ڈیو ویئر اٹ شوڈ بی گیون ویئر اٹس ڈیو. دوسرا یہ ٹی ایل پی کا معاملہ. اب یہ ٹی ایل پی کا معاملہ جو ہے نا وہ یہ بھی ایک بڑا اوکھا کام ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اینڈ ریممبر دس تھنگ, میری نظر میں یہ تھریٹ جو ہے یہ آن گوئنگ ہے, یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. آپ نے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, یہ بہت مشکل فیصلہ ہے اس راہ کے اوپر چلنے کا کہ جناب ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگائی جائے, بند کی جائیں, ان کی ایکٹیویٹیز بند کی جائیں, 5,000 بندہ ان کا گرفتار کر لیا جائے. یہ آسان کام نہیں ہے, اس کے ریپریکاشنز آ سکتے ہیں, اور اس کے ریپریکاشنز ان کے والد صاحب نے بھی فیس کیے ہوئے ہیں. ذہن میں رکھیے گا, نواز شریف کو جو جوتا مارا گیا تھا نا, وہ اکثر اوقات ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پی ٹی آئی کا کارکن تھا. وہ پی ٹی آئی کا کارکن نہیں تھا, وہ ٹی ایل پی کا کارکن تھا جس نے نواز شریف کے اوپر جو جوتا پھینکا تھا. یہ آپ کے سامنے اس کی جو ہے وہ تصویر ہے. اور دوسرا اسی طرح خواجہ آصف صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ سیاہی پھینکی گئی تھی, وہ بھی ٹی ایل پی کا کارکن تھا جس نے سب کچھ کیا تھا. تو ٹی ایل پی کا کارکن جو ہے وہ اپنے احتجاج اس طرح ریکارڈ کراتا ہے. اور سلمان تاثیر والا واقعہ اور وہ باقی اور بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں, یہ سب کچھ ماضی کے اندر ہو چکا ہے. تو اس لیے اس کو اس اوکھے کام کو ہاتھ مارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اور مریم نواز کی حکومت نے یہ کام کیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کو وہ کمپلیٹ کر پاتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ نہیں کر پائے تھے. انہوں نے انیشیٹ کیا تھا بٹ دین دے بیکڈ آؤٹ, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس سے مذہبی ووٹ بینک جو ہے وہ ہمارا بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ پولیٹیشین ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, آپ اس کے سامنے کوئی بھی کام کریں گے نا, سڑک بنانی ہو, برج بنانا ہو, انڈر پاس بنانا ہو, قانون بنانا ہو, کسی کے ساتھ اتحاد کرنا ہو, کسی کے ساتھ تصویر کھنچانی ہو, آئی سویئر اپون گاڈ ان کے دماغ کے اندر نا موسٹ آف دیم, ناٹ آل آف دیم, لیکن موسٹ آف دیم ایک آٹومیٹک سافٹ ویئر, جس طرح کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہوتا ہے نا, وہ پیچھے سے آٹومیٹکلی چل رہا ہوتا ہے, وہ آٹومیٹکلی کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کا جو موبائل فون ہے نا, یہ اگر آپ نہ بھی یوز کر رہے ہو, یہ بڑی غور سے میری بات سنیے گا, یہ موبائل فون آپ نہ بھی یوز کر رہے ہو نا, تو بہت سے ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو آٹومیٹکلی چل رہے ہوتے ہیں پیچھے. ایپس آپ کی آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی لوکیشن آٹومیٹکلی مختلف ایپس کو جاری ہوتی ہیں. تو سیاستدان کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ بھی کچھ اسی طرح ہی ہوتا ہے, وہ آٹومیٹکلی اپنے ووٹ پلس مائنس کر رہا ہوتا ہے. میں انج کراں گا اتنا میرے ووٹ بدل گے کہ گھٹن گے, میں ادھر جاؤں گا, میں فلاں سے ملوں گا, اس سے میرے ووٹ بڑھیں گے کہ کم ہوں گے, میں فلاں کے شو میں جاؤں گا یا فلاں اینکر کو انٹرویو دوں گا, اس سے میرے ووٹ بڑھیں گے یا کم ہوں گے. کبھی کبھار آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ کسی اینکر ایسے اینکر کے سامنے آپ چلے جاتے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اینو تو میں ٹالاں گا, پتہ چلتا ہے اینکر اٹھا کے جو ہے دھوبی پٹکا مار دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, وہ مہدی حسن کی ایگزامپل آپ کے سامنے تو ہو جاتی ہے, یہ اس طرح یہ کیلکولیشن ہوتی ہے. سو اب یہ جو آپ نے ٹی ایل پی کا جو پنگا لیا ہے نا, یہ وقت بتائے گا کہ دھوبی پٹکا کس کو پڑتا ہے اس کے اوپر. میں ووٹوں کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, پلیز اس کو کسی اور کانٹیکس میں مت لے کے جائیے گا. سو لیٹس سی واٹ ہیپنز اباؤٹ دیٹ. لیکن ایک دھوبی پٹکا جو اٹیمپٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور وہ ہیں سہیل آفریدی صاحب. سہیل آفریدی صاحب نے جناب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, افغانستان کی صورتحال اور اس طرح کچھ دیگر معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ وزیر اعظم کی جانب سے بلایا گیا. لیکن اس اجلاس میں نئے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے آنے سے جو ہے وہ معذرت کر لی, اور یہ بیسکلی جو وفاقی کابینہ کا یہ جو اجلاس تھا اس کے بعد قومی اور داخلی سلامتی سے متعلق امور کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا تھا, اور اس اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر بھی غور کیا جانا تھا. تینوں صوبے کے جو وزراء اعلیٰ ہیں, وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان, وہ بھی اس میں شریک ہوئے. لیکن سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد میں ہونے کے باوجود جو ہے اس میں شریک نہیں ہوئے, اور مزمل اسلم کو جو ہے وہ شرکت کے لیے بھیج دیا گیا کہ جی آپ جا کے ریپرزینٹ کریں. اب میری نظر میں یہ ایک رانگ موو ہے. اب میں ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتا ہوں, ان کے وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں, 90 ووٹ لے کر آئے ہیں, آئی رسپیکٹ دیٹ. میں نے کل ابھی یہ بات کی تھی کہ ان کو عمران خان صاحب سے ملانا چاہیے تھا, ان کو ملنا چاہیے تھا, ان کو انسٹرکشنز کے لیے ان کی ملاقات ہونی چاہیے تھی. بٹ اس اجلاس کے اندر شرکت نہ کرنا میرا خیال میں یہ بہت بڑی ایک غلطی ہے ان کی, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی چونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانے دی گئی تو اس لیے میں جو ہے وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا. اچھا اگر اور کیونکہ جی مجھے پالیسی کے بارے میں نے انسٹرکشنز عمران خان صاحب سے لینی تھی. مزمل اسلم بھی جب جا رہے ہیں تو وہ بھی تو آخر آپ کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, آپ کی حکومت کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یا تو پھر اگر آپ, میں پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کوئی بھی نہیں جائے گا, خیبر پختونخوا کی کرسی جڑی ہے نا خالی پہ رہے گی. دوسری بات یہ کہ پاک افغان جو سرحد کے اوپر صورتحال ہے اس میں اسی صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر نہ بیٹھے تو
مطلب آپ اپنے آپ کو خود بھی ایلینیٹ کر رہے ہیں. آپ معاملات کو ریزالو کرنے کے بجائے مزید برجز پیدا کر رہے ہیں. اور ان کے آنے سے پہلے اسی شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ میں نے جس طرح شاید کل میں نے اپنے ویلاگ کے اندر بات کی تھی کہ پشاور اور اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان جو رستہ ہے وہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے. وہ سفر جو پہلے چند کلومیٹر کے اندر طے ہو جاتا تھا یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, جو کہ دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ فیڈریشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ان کو اس اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. وہاں پہ جا کے کھل کے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہر بات کے اندر آپ کا وہ عشق عمران, محبت عمران, واٹ ایور اٹ از, وہ آپ رکھیں اینڈ وی رسپیکٹ دیٹ. ہر مریم نواز کا یہی عشق نواز شریف ہے, مراد علی شاہ کا یہی عشق آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو ہے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. وہ آپ کرتے رہیں, وہ آپ کی پولیٹیکل وہ ہے افیلیشن ہے, وہ آپ کرتے رہیں. لیکن یہاں پہ میں دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں, آپ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں ہیں میرے بھائی, آپ یہاں پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں. لفٹ یور سیلف اپ. آپ کے پاس اب ایک عہدہ آ چکا ہوا ہے. میں بار بار یہی بات کرتا ہوں, آپ کو اس اپنے خول میں سے نکلنا پڑے گا. اب آپ ایک زیادہ بڑی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا, اپنا کیس لڑنا چاہیے تھا, آپ وہاں پہ بتاتے, وہاں کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے. یا تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہماری پالیٹکس کے اندر جو ہے نا ایک یہ والا فارمولا بھی چلتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ پالیٹکس کے اندر یہ فارمولا چلتا ہے کہ نہ میں جاواں گا نہ میں کیس ہاراں گا. آپ کو پتہ ہے یہ عدالتوں کے اندر جو ہے وکلا کی جانب سے یہ ٹیکٹک استعمال کیا جاتا ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ عمران خان صاحب کے بھی ایک کیس کے اندر جو ہے ان کے وکلا کی ٹیم کی جانب سے یہ کیا گیا تھا. جس دن فیصلہ اناؤنس ہونا تھا اس دن ان کی ٹیم ہی نہیں گئی وہاں پہ, یا اس سے پہلے پتہ نہیں جرا شرا ہو رہی تھی یا کیا ہو رہی تھی, ان کی ٹیم ہی نہیں جاتی تھی, تاکہ وہ کل کو جب اپیل کریں نا تو وہ کہہ سکیں بھائی جان ہم تو تھے ہی نہیں اور جج نے فیصلہ اناؤنس کر دیا. تو یہ بھی ایک ٹیکٹک ہوتا ہے کہ جی اچھا جی ایک کام کریں, آپ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو فیصلے آپ نے کرنے آپ کر لیں, ہم تو کم از کم کل کو اپنی عوام کو جا کے کہہ سکیں گے بھائی جان ہم تو اس اجلاس میں بیٹھے ہی نہیں ہوئے تھے. جبکہ آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو بھی دیں, آئی ریسپیکٹ یور پوائنٹ آف ویو, میں ریسپیکٹ کرنے کو تیار ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ نے مینڈیٹ لیا ہے, آپ کو بولنا چاہیے. آپ اندر جا کے جو بات کرتے باہر آ کے میڈیا کو بتاتے جی میں وہاں سارے یہ تھے, میں نے اپنی عوام کا کیس اس طرح لڑا ہے. اپنا پوائنٹ آف ویو تو دیں. آپ نے اگنور کر دیا معاملے کو. اور مطلب افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کا, اس کے بعد ابھی 24 گھنٹے پہلے آپ کے اوپر آلریڈی ایک الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کا جھنڈا ہی پیچھے سے ہٹا دیا. کین یو امیجن یہ کتنی سیریس بات ہے. آپ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, آپ کے اوپر پنڈی سے اسلام آباد سے الزامات لگ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان کے اگینسٹ جا رہے ہیں, جو کہ میں اس الزام کو نہیں آپ کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا. میں ملک کے کسی بھی وزیر اعلیٰ کی, کسی بھی سیاسی ورکر کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس فار یو. لیکن آپ اپنے آپٹکس کو بھی تو ٹھیک کریں میرے بھائی. اب یہ کیا ہوگا, آپ نے شرکت نہیں کی, آپ کے جو پی ٹی آئی کے چند لونڈے لپاڑے ہیں وہ کہیں گے کمال کر دیا کمال کر دیا کمال کر دیا, اپنے آپ کو آپ نے اور دور کر دیا, بڑا زبردست کام کیا آپ نے. واٹس دا یوز. اٹ واز اے بیڈ ڈیسیجن. آئی تھنک اٹ واز اے ویری بیڈ ڈیسیجن. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.